حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا، وہ نماز جو اس کے وقت پر پڑھی جائے، وہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد ایو، اس کے بعد ثم، پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد پوچھا اے اللہ کے رسول اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بنسبت اس نماز کے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہ ہو، جب مرضی پڑھ لی، جب دل کرا پڑھ لیا، فجر پڑھی نہیں پڑھی، ظہر پڑھی نہیں پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لیا، دل نہ چاہا تو نہیں پڑھا، تو اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فویل للمصلین، فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، وہ نمازی جو منافقوں کی طرح کبھی تو نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو پتہ چلا نماز کی فضیلت اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے پر ملتی ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح دوسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب چاہتے تو الجہاد فی سبیل اللہ پہلے ذکر کر دیتے، لیکن الجہاد فی سبیل اللہ بعد میں بتایا۔ پہلے کس کو بتایا؟ بر الوالدین، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کو پہلے ارشاد فرمایا۔ اور جہاد کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے اور دل میں یہ خواہش کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد سے زیادہ فضیلت والدین کی فرمائی، یعنی جس وقت والدین اس عمر کو پہنچ جائیں، والدین اس مقام کو پہنچ جائیں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ ضعیف ہو جائیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہو، تو اس وقت جہاد سے زیادہ فضیلت والدین کی خدمت کی ہے۔ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والدین زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد والدین کی خدمت کرنا، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤں اور جہاد میں جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے، نیکیاں ملے اور کل قیامت والے دن ان نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ زندہ ہے،
میری والدہ زندہ ہے اور جس وقت میں آ رہا تھا تو میری والدہ مجھے روک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تم میرے پاس رہو. لیکن میں اس کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا آ گیا کہ مجھے جہاد کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، جاؤ جا کر اس کو ہنساؤ، جس طرح تم اس کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو، جس طرح اس کو تم اس وقت تکلیف میں چھوڑ کر آئے ہو، جا کر اس کو ہنساؤ، جا کر اس کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے. تو میرے محترم دوستو، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود والدین کے لیے کیسی دعائیں کر رہے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری والدہ مجھ سے کہتی اے محمد، اور میں نماز توڑ کر کہتا جی امی جان میں حاضر ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں آئے اس وقت اپنے والد کو نہیں دیکھا، یتیم پیدا ہوئے. اور جس وقت 6 سال کے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے چلی گئیں. والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تو ایسے غم دل کے اندر لے کر وہ دنیا میں آئے. تو وہ کہتے تھے کہ والدین کی قدر کر لو، والدین کی خدمت کر لو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کریم میں جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا فرض ہے. قرآن کریم میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا فرض ہے.